اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ شاگردان رشید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کا یہ تیسرا درس، اس میں بھی ہم نے تقریباً مقدمے کو، تمہیدی کلام کو اختتام تک تقریباً پہنچایا ہے، تھوڑا سا رہ چکا ہے، اور ممکن ہے کہ ہم آج اصلی مباحث میں عقائد کے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک چیز رہتی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے کہا تھا کہ دنیا پر، کائنات پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے، اور وہ احساس یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے اپنی تمام نرنگیوں کے ساتھ، اپنی تمام نوعوں کے ساتھ، قسمہ قسمی کے ساتھ، تو لیکن مقصد ہمیں بغیر اس کے نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی۔ چاند، سورج، تارے، کہکشانے، گیلیکسیز وغیرہ وغیرہ پیدا کر لی، اسی کو معلوم ہے۔ بظاہر مقصد کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، بغیر ایک زینت والی جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اللہ نے جب بعد میں خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب جو خلق کیا اللہ نے، یہ سب صرف ایک انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ تو گویا غایت خلقت، خلق کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہے انسان کے لیے، تاکہ انسان ان تمام چیزوں کو استعمال کرے۔ مسخر کیا ہے تمام چیزوں کو انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تسخیر کیا ہے، قبضے میں دے دیا کہ انسان ان سب چیزوں پر قبضہ حاصل کر کے اور اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور پھر ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی عقل سے نہیں چلتی ہیں، اپنی سوچ سے نہیں چلتی ہیں، اپنی غور و فکر سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ ایک خاص جو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کا مقدور، اس مقدور کے تحت ہر چیز رواں دواں ہے اس دنیا میں۔ اور اس کے برعکس ایک انسان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ انسان کے لیے کچھ اختیار اللہ نے رکھا ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے اختیار کی وجہ سے کہیں یہ غلط نہ کرے، اسے عقل بھی دی ہے، ایک فکر بھی دی ہے، ایک تفکر کا مادہ بھی دیا ہے کہ وہ سمجھ سکے، سیکھ سکے، جان سکے۔ تو لہذا جب وہ عقل رکھتا ہے تو پھر اختیار دیا عقل کے ساتھ، لہذا امید ہے کہ جب انسان عقل کا استعمال کرے گا تو کسی بات کو غلط طریقے سے انجام نہیں دے گا، کسی کام کو تب تک انجام نہیں دے گا جب تک نہ وہ فائدہ بخش ہو۔ اگر وہ مضر ہو، اگر وہ نقصان دہ ہو، انسان عام طور پر وہ کام نہیں کرتا ہے جو عقل سے ہو۔ دیوانہ ہو تو الگ بات ہے، کم عقل ہو تو الگ بات ہے، ایک مرون ہو تو الگ بات ہے، ایک ایڈیٹ ہو تو الگ بات ہے، لیکن عقل مند انسان جو ہے وہ ہمیشہ عقل سے کام کرتا ہے، اور اچھے سے کام کرتا ہے، بھلے سے کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے لیے بھی کام اچھا رہتا ہے اور اس کے فوائد جو ہے سبوں کو پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان جو ہے اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو ایک فکر کا مادہ عطا کیا گیا ہے، اور اس کو ایک طاقت دی گئی ہے، اور وہ ہے آموزش کی طاقت، لرننگ کی طاقت، اور اس لرننگ کی طاقت سے وہ روز بروز زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرتا ہے، اور پھر اسے استعمال کرتا ہے
اگر کرے تو اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی عقل کے مطابق، اور برا نہیں ہوگا۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود غرضیوں میں مبتلا ہو کر، ناسمجھیوں میں مبتلا ہو کر، ہوسرانیوں میں مبتلا ہو کر غلط کام کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ خود اس کے لیے بھی برا نکلتا ہے اور اوروں کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں صرف ایک نقطہ ہے جو باقی رہتا ہے مقدمے کے طور پر، باقی سب مقدمہ ختم ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ عطا کیا ہے۔ جس طرح اللہ ہے مرید، یعنی صاحب ارادہ، جب کوئی ارادہ کرے تو وہ کرتا ہے، تو اس کا کچھ حصہ اس انسان کو بھی دیا ہے، یعنی یہ انسان بھی ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی پابندی ارادہ کرنے پر نہیں رکھی ہے۔ میں اوپر درس میں جاؤں گا، ارادہ کر لیا میں درس میں جاؤں گا، سنوں گا، فائدہ اٹھاؤں گا، یہ میں نے ارادہ کر لیا، اور ارادے کے تحت میں اوپر کلاس میں چلا گیا اور سیکھ لیا کچھ۔ تو یہ ارادہ کرنا، چونکہ اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو خلیفے کے طور پر ارادے میں سے کچھ حصہ اللہ نے اس انسان کو بھی عطا کیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے کوئی کام کرے۔ میں اس دین کا، فلان دین کا انتخاب کر کے اسے قبول کرتا ہوں اور اس دین پر اپنی زندگی چل کے سنوار لوں گا، یہ میں نے ارادہ کیا، اور جب ارادہ کیا تو اس دین کا کلمہ پڑھوں گا اور اس دین کا ایک فرد بنوں گا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ گویا انسان ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو ارادہ کرتا ہے پہلے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ پہلے ذہن میں وہ فیصلہ لیتا ہے افیکشن کے ذریعے سے، اور پھر اس کام کو کرتا ہے، اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ کسی اور جاندار کو، کسی اور نباتات کو، کسی اور حیوانات میں سے کسی فرد کو، جمادات میں کسی چیز کو یہ اختیار نہیں ہے اللہ نے دیا ہوا کہ وہ کوئی کام کرے اپنے ارادے سے۔ اپنا ارادہ نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ کون ہوتا ہے کوئی اپنے ارادے سے کام کرے؟ اللہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، کنٹرول کرنے والا اس تمام دنیا کو۔ لیکن انسان کو، خالی انسان ایک ہستی ہے، ایک ذی حیات ہے، جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ارادہ کر سکتا ہے اور اس ارادے پر عمل کر سکتا ہے، کوئی جبر نہیں۔ اب اس کو خود دیکھنا ہے، یہ جو میں کام کروں گا آیا یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا وہ سگریٹ پھونکتے ہیں، مجھے اچھا لگا اور میں نے بھی سگریٹ پھونکنا شروع کیا، ارادہ کیا، سگریٹ خرید لی، دیا سلائی جلائی اور سگریٹ پھونک لی اور سگریٹ پینی شروع کر لی۔ سگریٹ پھونکتے پھونکتے بعد میں ممکن ہے کبھی مجھے ہوش آ جائے اور میں دیکھوں کہ اوہو اس سے مجھے طرح طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں، کھانسی بھی آتی ہے، بلغم بھی پیدا ہوتا ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے، نیند بھی اچھی طرح سے نہیں آتی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں تھی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے زہر کھا لیا ہے۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ غلط کیا۔ تو ایک کام کیا، اچھا نہیں تھا لیکن کیا، ارادے سے کیا۔ اب ارادہ کرتا ہوں نہیں جی یہ تو مضر ہے، مجھے چھوڑنی چاہیے، ایک دم سے فیصلہ لیا چھوڑوں، ایک دم سے فیصلہ لیا چھوڑوں۔ اگر مجھ میں ایک مصمم ارادہ ہے، اگر میں ایک ایسی پرسنالٹی کا مالک ہوں جو کہ مصمم ارادے والی مستحکم مضبوط پرسنالٹی ہے، تو پھر ایک دم سے میں اس اپنے فیصلے پر عمل کروں گا اور کل سے کوئی سگریٹ نہیں۔ ایک دن بدن میں ایک پروسیس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پروسیس آف فزیولوجیکل ایڈجسٹمنٹ۔ فزیولوجیکل ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو آپ کھائیں اس میں جو کیمیا ہوتے ہیں وہ کیمیا اپنے بدن کے کیمسٹری کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے بدن کی کیمسٹری میں نکوٹین کی ایک مقدار مخصوص ہے، لیکن سگریٹ سے، نشہ آور چیزوں سے، چائے زیادہ پینے سے نکوٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے باڈی میں، باڈی کے اندر جب بڑھ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں ایکٹیو بن گیا، لیکن اصل میں کیا ہوا ہوتا ہے، نکوٹین کی مقدار بڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کے نفس کی جو کیمسٹری ہوتی ہے، باڈی کیمسٹری، اس کا کمپوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔
اور پھر جب میں نے فیصلہ لیا میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، چھوڑ دی. جو ہی آپ نے چھوڑ دی ایک دم سے آپ کے بدن کی باڈی کیمسٹری میں نکوٹین کی مقدار کم ہو گئی، نکوٹین کی مقدار نیچے آ گئی. اور جو ہی نیچے آ گئی اب کیا ہوگا، اس جو تبدیل ہو گیا ایکویلیبریم آپ کی باڈی کا، کیمیکل ایکویلیبریم یہ تبدیل ہو گیا. اور جو ہی تبدیل ہو گیا تو آپ بے قراری محسوس کریں گے. اس کا فزیولوجیکل تبدیلی کا پھر سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہے. اور جو ہی آپ کو محسوس ہو گیا بے قراری کا، آپ کہیں گے یہ مجھے کیا ہو گیا، میں تو ٹھیک تھا، یہ کیا ہو رہا ہے. اور کچھ دیر کے بعد آپ فیصلہ لیں گے، کہیں گے اوہو میں نے سگریٹ چھوڑ دی، مجھے سگریٹ پینا ہی اچھا تھا. لیکن اگر آپ عقل مند ہوں گے آپ کہیں گے کہ ایک دن رہے گا، دوسرے دن رہے گا، ممکن ہے تیسرے دن رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جو بدن ہے، وہ بدن واپس اپنے جو کیمیکل بیلنس ہے اوریجنل اصلی اس پر آ جائے گا. اور پھر آپ کو دھیرے دھیرے سکون حاصل ہو جائے گا، بے قراری ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کو طلب پیدا نہیں ہو جائے گی. لیکن تب تک جب تک وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تب تک آپ کی بے قراری رہے گی. اور اسی اصول کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، وہ کمینے لوگ جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو ڈرگس پلاتے رہتے ہیں، ان کی عادت ڈالتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کا عادی بن جاتا ہے اس ڈرگ کا، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوریکس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی کیمیاوی دوائی ہو، اس کا جب وہ عادی بنتا ہے تو باڈی کیمسٹری اس کے اندر وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. پھر باڈی کیمسٹری میں اگر تبدیلی آ جائے، جب آپ چھوڑنا چاہیں گے تو آپ بے قراری محسوس کرتے ہیں، ایک دم تلاش میں نکل پڑتے ہیں. جو مجھے یہ چیز دیتا تھا، پیسے لے کے اس کی تلاش میں جا کے ڈھونڈ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں مہربانی کر کے خدا کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طرح طرح کی قسمیں دے کے اس سے وہ چیز لیتے ہیں. اگر پہلے مثال کے طور پر کوئی 1 تولہ 100 روپے میں بیچتا تھا، اس وقت وہ آپ کو وہ 100 تولہ وہ 1 تولہ 100 کے بجائے 200 میں ملے گا، اور آپ مجبور ہیں لینے کے لیے. اس سائیکالوجی کا، اس فزیولوجیکل ڈسٹربنس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا استحصال کون کرتا ہے؟ وہ جو ڈرگس کا کاروبار کرتا ہے اور آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. ڈرگس کا کاروبار نہ کر رہا ہو، آپ خود بخود ایسے ہی سگریٹ نوشی کے عادی ہو چکے ہوں، اس میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی، بہرحال بات ہو رہی تھی ارادے کی. اللہ نے انسان کو ایک ارادہ عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے آزاد ہے، ارادہ کرنے پر، اور ارادے سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اور وہ ارادہ کرنا اور اس ارادے کے مطابق کام کرنا، اس کا اسے اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. ہم کہاں ہوتے ہیں کہ ہم اعتراض کریں؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ جو بھی کام کرے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ سب چیز جو کچھ موجودات ہے، موجودات سب کے سب اللہ کے خلق کیے ہوئے ہیں. ان کے لیے قواعد مقرر کرنا بھی اللہ کا ہی اختیار ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا خواہش مند ہو جائے. تو یہ ہے ارادے اور اختیار کی بات. ارادے اور اختیار کی بات کے ساتھ ہی مجھے اب کنیکٹ کرنا ہے، اور کنیکٹ کرنا ہے کلامی مباحث کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، مباحث شروع کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے جب اسلام کا بحثیت ایک دین کے، بحثیت ایک مذہب کے ظہور ہوا تو اس کے ساتھ ہی مباحث شروع ہو گئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ صحیح، لیکن ان کے جاتے ہی یا زیادہ سے زیادہ 50-60 کے سال کے بعد کلامی بحثیں شروع ہو گئی. اور وہ بحثیں طرح طرح کی تھیں. ایک بحث یہ تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. یہ جو قرآن ہے کیا یہ اللہ نے خلق کی ہے؟ یعنی پہلے نہیں تھی، پھر اللہ نے خلق کیا. کچھ لوگ ایسا کہنے لگے ہاں یہ مخلوق ہے، یعنی اللہ نے خلق کیا ہوا ہے قرآن کو.
کچھ لوگ کہنے لگے کہ لوح محفوظ پر تھا تو کیسے خلق ہوا؟ نہیں جی، یہ پہلے سے موجود تھا، یہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے۔ بحث چھڑ گئی، اور یہ بحث جب چھڑ گئی تو اتنا قتل و غارت ہوا کچھ مت پوچھیے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ رہبری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو رہبری کر سکتے تھے ان سے اپنا دامن چھڑا لیا امت نے۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک بحث تھی، ان کو کلامی بحثیں کہتے ہیں، اور یہ جو ان کلامی بحثوں پر مختلف جماعتیں وجود میں آتی ہیں ان کو کلامی فرقے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فقہی فرقہ، جعفری، حنبلی، مالکی، حنفی وغیرہ وغیرہ، یہ فقہی فرقے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسری یعنی دوسرا علاقہ ہے، دوسرا ڈومین ہے، یہ دوسری جہت جو ہے، اس جہت سے اس میدان کے اندر جو فرقے بن گئے وہ مختلف ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی حنفی کہے گا قرآن مخلوق ہے، ممکن ہے حنبلی بھی کوئی کہے ہاں قرآن مخلوق ہے، گویا کلامی فرقے کے اعتبار سے حنبلی اور حنفی ایک ہو گئے، ایک ہی فرقہ۔ یعنی یہ فرقے یہ مختلف چیز ہے، کلامی فرقہ ایک ہے اور فقہی فرقہ ایک ہے۔ فقہی فرقے کا آپ کو تعارف ہے، کلامی فرقے کا ابھی تک تعارف نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلا مسئلہ جس پر فرقہ بن گیا، کلامی فرقہ، قرآن کو مخلوق ماننے والا اور قرآن کو غیر مخلوق ماننے والا۔ اس سے بڑا فتنہ جو تھا وہ تھا اسی اختیار کا۔ اس میں دو فرقے بن گئے، ایک فرقے نے کہا کہ انسان کو اختیار ہے، دوسرے نے کہا اگر انسان کو اختیار ہے تو پھر خدا کا کیا کام کیا رہ جاتا ہے، پھر تو انسان آزاد ہے، جو خوش کرے اسے کر لے، جو وہ چاہے کر لے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان با اختیار ہے، آزاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ جو ہے اصل میں انسان کے تمام امور کا جو متعین کرنے والا ہے وہ خدا ہے، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، پہلے سے مقرر ہے انسان کے لیے۔ اس کا دوسرا نام رکھا گیا قضاء و قدر کا معاملہ۔ یہ ایک ہی بحث ہے، یا قضاء و قدر ہے، انسان کو ان کاموں کو جب ہم نسبت دیں اللہ کے ساتھ، قضاء و قدر، جب انسان کے ساتھ نسبت دیں تو تب ان کا جو لفظ ہے وہ بدل جاتا ہے، تب یہ ہے جبر و اختیار۔ جبر و اختیار، اختیار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے، جنت کمانا چاہے تو کمائے، جہنم میں جانا چاہے تو جائے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اختیار ہے، اس کو کوئی کام کرے اس کا اس کو اختیار ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اختیار نہیں ہے، جو یہ کرتا ہے یہ پہلے سے مقرر ہے، اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہے کہ یہ بندہ جہنمی والوں کے کام کرے گا اور یہ بندہ جنتی والوں کے کام کرے گا۔ جو ہمارے کام ہیں ان کا کرانے والا اصل میں اللہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے ان کو جبریہ کہا گیا، جو وہ دوسرا کام کہتے ہیں ان کو قدریہ، یعنی انسان کو قدرت ہے کوئی کام کرنے کی، اس کا انتخاب کرنے کی اور وہ کرنے کی، تو ان کا نام قدریہ پڑ گیا، جبریہ اور قدریہ۔ جبریہ وہ جن کا مطلب یہ ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اصل میں انسان کو کوئی اختیار نہیں، ایسے بلا وجہ ہم کہتے ہیں۔ وہ ایک شاعر مومن نے شاید کہا ہے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاروں کی، ناحق ہم مجبوروں پر یعنی انسانوں پر تہمت ہے مختاروں کی، ہم پر یہ تہمت ہے کہ ہم مختار ہیں اپنے کاموں کے، ایسی بات نہیں ہے، جو کرے سو آپ کرے ہیں، ناحق ہمیں بدنام کیا، جو کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، ہمیں بلا وجہ بدنام کیا کہ آپ اختیار والے ہیں، ارادے والے ہیں، آزاد ہیں، جو کرنا چاہیں کریں،
जन्नत का इंतखाब करें तो करें, जहन्नम का इंतखाब करें तो करें, आपका अपना काम है। तो मोमिन ने ये वाला जो फ़लसफ़ा है जबरियों का, उसका बयान किया है इस कपलेट में, इस मिसरे के अंदर। जो करे सो आप करे हैं, हमको नाहक हम मजबूरों पर, मिसरा यूँ है, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की। हम तो मजबूर हैं, लेकिन तोहमत लगाई गई है कि हम मुख्तार हैं। लेकिन इसके बरक्स क्या है असल में, जो करे सो आप करे है, हमको नाहक बदनाम किया। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये बिल्कुल ये बहस कोई छोटी बहस नहीं है। ये सदियों चली और सदियों चलकर इस पर भी कत्ल व गारत बहुत हुआ। कुरान के मामले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुआ। कदरियों ने जबरियों को मारा पीटा और जबरियों ने कदरियों को मारा पीटा। और ये इब्तिदा से हो चुका है कि मुसलमान जो है आपस में गुत्थम होते रहे और गुत्था होते हुए एक दूसरे ने उनको खूब पिटाई उनकी की है। और नतीजा निकलता है कि इत्तेहाद व इत्तेफाक के बदले इफ्तिराक है, परेशान हाली है। आप समझ रहे हैं? ये दूसरी कलामी बहस छिड़ गई। याद रखना चाहिए ये चीज़ें, ये सरसरी है, क्योंकि आजकल ये बहसें नहीं होती हैं, ना आज की किताबों में है। पहली किताब जिसमें ये बहसें, जिनके बारे में तज़किरा है, पहली किताब जो कि पढ़ाई जाती थी हौज़ू में, वो अल्लामा हिली की किताब थी। और उसको किताब का नाम था बाब हादी अशर। उस किताब का नाम था बाब हादी अशर, अल्लामा हिली की। अल्लामा हिली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो किताब पहली अक़ीदे की, अक़ाइद की, कलाम की लिखी, वो है किताब बाब हादी अशर, यानी 11वां बाब। उसने एक किताब लिखी थी, उसमें कलाम के मबाहिस नहीं आए थे और वो 10 बाबों पर लिखे थे, 10 चैप्टर उसमें लिखे थे। फिर उसने 11वां चैप्टर लिखा अक़ाइद के बारे में, कलाम के बारे में। चूँकि वो 11वां चैप्टर रहा तो इसलिए 11वां चैप्टर, इसलिए वो बाद में अलग से छापी गई और उसका फिर नाम रखा गया बाब हादी अशर, यानी 11वां चैप्टर, 11वां हिस्सा उस किताब का। और उसमें कलामी बहसें हैं, अक़ाइद की बहसें हैं। इब्तिदा में यही किताब पढ़ाई जाती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये मबाहिस जो है इन्होंने अब दम तोड़ दिया, ये ख़त्म हो गए। इन पे कोई अब बात नहीं करता है, इन मबाहिस को छोड़ दिया है पीछे, क्योंकि इनकी वजह से बहुत कत्ल गारत हुई। लिहाजा वो तमाम मबाहिस जो इस किताब में हैं, इस किताब को चूँकि अब पढ़ाया नहीं जाता है तो ये गैर मुतल्लिक़ किताब बन गई है, इर्रेलेवेंट किताब बन गई है। इसलिए ये मबाहिस आज के इल्म कलाम में नहीं पढ़ाए जाते हैं और न इनका तज़किरा होता है। मैं सरसरी आपकी इतला के लिए बता रहा हूँ आज कि इनका थोड़ा सा आपके जहन में रहे। कभी कभी आप कहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे ये क्या नया हमने पढ़ा कलाम में, ये क्या नई बात पढ़ ली हमने अपने अक़ाइद में, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन असल में बात ये है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इब्तिदाई अक़ाइद के मबाहिस वो इस किताब में मौजूद हैं और ये किताब पढ़ाई नहीं जाती है। अब सवाल ये होता है कि ये मसला जो है हमें मालूम होना चाहिए। कुछ लोग हैं कि सिर्फ जबर है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं इख्तियार है। हमारा इस बारे में क्या है, कलामी जो हमारा स्टैंड पॉइंट है, व्यू पॉइंट हमारा जो है, हमारा अक़ीदा जो है, हमारा यानी जाफरियों का नुक़्ता नज़र क्या है, अक़ीदा क्या है इस मबाहिस के बारे में। इस मबाहिस के बारे में हमारा अक़ीदा आपको समझ आएगा एक ख़ास मक़ूले से जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किया, और बाद में इमाम जाफ़र सादिक ने भी वो जुमला दोहराया है। और वो जुमला क्या है, वो ये है, ला जबरुन, ला जबरुन, जबर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जबर है,
یعنی انسان مجبور ہے، جو خدا اسے کرائے گا وہ کرے گا. لیکن ہمارا نقطۂ نظر ہے لا جبرون، نہیں جی جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، لا جبر، ہم یہ قبول نہیں کرتے. یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے. کسی انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ ایسے کرے کام ایسے نہ کرے، اس راستے سے چلے اس راستے سے نہ چلے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کیا پھر اس کو اختیار ہے؟ تو کیا پھر اس کو کلی طور پر اختیار ہے؟ کلی طور پر ہے کہ لا جبرون ولا تفویض. لا جبرون ولا تفویض، جبر نہیں ہے لیکن پوری کی پوری آزادی بھی نہیں ہے. لا جبرون ولا تفویض. پھر کیا ہے جناب؟ پھر یہ ہے کہ بال یعنی بلکہ، بل الامر، بلکہ امر جو ہے حقیقت جو ہے وہ ہے بین الامرین، بین الامرین. نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے. جبر یعنی مجبوری، تفویض یعنی مختاری. نہ مختار ہے بندہ اور نہ مجبور ہے، نہ مجبور ہے نہ مختار ہے. پس کیا ہے؟ بل الامر بین الامرین، ان دونوں امروں کے درمیان بیچ میں راستہ ہے. یعنی انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے لیکن کلی طور پر نہیں، کلی طور پر نہیں. اس کی مثال دی گئی ہے ہمارے ائمہ کی، اس جو انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات ہوئی ہے. کہا ہے آپ ذرا پاؤں کھڑے کریں، تو اس نے سننے والے نے کھڑا کیا پاؤں. کہا ذرا یہ دوسرا پاؤں اٹھائے، تو آپ نے دوسرا کہا نہیں، اس نے کہا وہ نہیں، وہ اسی طرح رکھنا ہے تب پاؤں اٹھانا ہے. تو وہ اب کیا کرے؟ کرتا ہے نہیں ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے. اس نے کہا یہی ہے ہمارا موقف، نہ جبر ہے اور نہ تفویض ہے، بلکہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک چیز درمیانی ہے. یعنی کچھ آپ کو آزادی ہے، کچھ اختیار ہے، لیکن کلی نہیں. آپ کسی پر جبر کر سکتے ہیں، ظلم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ رہنے والی چیز نہیں. ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ اپنے ذریعے سے آپ سے ظلم کا بدلہ لے گا. تو لہٰذا آپ کے بالکل اختیار میں نہیں ہے پورے کا پورا بغیر آزادی کے ساتھ جو چاہیں کریں، نہیں، پابندیاں بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں. تو لہٰذا بیچ والا راستہ ہے. پہلے والوں کو یہ جو ہے ان کا نام ہے، اصطلاحی نام اشاعرہ یعنی اشعری لوگ، اشعری، ابو الحسن اشعری کے ماننے والے اشعری. تو لہذا جمع ہے اشعری کی اشاعرہ. ان کو اشاعرہ کہتے ہیں، یعنی اشعری والا فرقہ. اور یہ جو دوسرا ہے ان کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ یعنی صاحب اعتزال، واصل ابن عطا کے ماننے والے. واصل ابن عطا ان کا پیروکار تھا اور ان کا تھا ابو الحسن اشعری. ان کو اشاعرہ کہتے ہیں جبر والوں کو، اور تفویض والوں کو یعنی پورے کے پورے خود مختار بغیر کسی روک ٹوک کے ان کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ اور اشاعرہ یہ دو فرقے تھے ابتدا میں صدیوں پہلے، اور انہوں نے بہت خرابی کی. اور اکثر جو حنفی ہیں وہ زیادہ تر معتزلہ کی طرف ہیں، ان کی تھوڑی سی معتزلہ کی طرف جا رہی ہے. اور جو اہل حدیث ہیں اور اس طرح کے لوگ آج کل کے وہابی لوگ اور سلفی وغیرہ وغیرہ، ان کا رجحان ہے جبر کی طرف. وہ اشارے کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اور وہ والے لوگ تفویض کی طرف یعنی خود مختاری کی طرف یعنی اعتزال معتزلہ کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں. اور ہم نہ ادھر جھکاؤ رکھتے ہیں اور نہ ادھر جھکاؤ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے اماموں نے ہم کو کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں،
اور اپنے آج کل کے جو عقائد اور کلامی مباحث ہیں وہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.